الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمٰن نے باب بادہ باب ما ینہی من دعوی الجاہلیہ، باب اس بیان میں ہے کہ جاہلیت کی سی باتیں کرنا منع ہے۔ دور جاہلیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے تقریباً 150 سال پر مشتمل ہے۔ اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس دور میں وہ سارے کام ہوتے تھے جو ایک جاہل کرتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتی ہے، تو اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دور جاہلیت کی بہت ساری چیزوں کو اسلام نے غلط قرار دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ اسی پر امام بخاری رحمٰن نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3518۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزونا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک تھے، یعنی کہیں غزوے پہ جانا تھا تو ہم نبی کے ساتھ تھے۔ وقد صاب معه ناس من المہاجرین حتی کثروا، اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہو گئی۔ مہاجر انصار مسلمانوں میں یہ دو گروپ، مطلب دو ناموں سے جانا جاتا تھا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے لیے گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی یعنی مدینہ والے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے اس وقت مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہو گئی۔ وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِ رَجُلٌ لَعَابٌ، اور مہاجرین میں ایک آدمی تھے جو بڑے ہنسی مذاق کرنے والے تھے۔ ہوتے ہیں نا بھئی الگ الگ مزاج کے، کسی کو دل لگی سوجی ہوتی ہے، ہنسی مذاق زیادہ کرتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح تھے، لیکن ہنسی مذاق کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے وہ ہنسی مذاق کرنے والے تھے۔ فَقَسَا انصاریاً، چنانچہ اس مہاجر آدمی نے انصاری آدمی کے سرین پر ایک ضرب لگائی یعنی مار دیا۔ کہہ رہے ہیں فَغَضِبَ الْأَنصَارِيُّ غَضْبًا شَدِيدًا، تو انصاری آدمی بہت غصے میں ہو گئے، یعنی ان کو اچھا نہیں لگا اور وہ جذبات میں آ گئے۔ حَتَّى تَدَاعُوا، یہاں تک کہ وہ ندا دینے لگے یعنی برادری کو پکارنے لگے۔ وقال انصاری، انصاری نے کہا یا للانصار، وقال المہاجرین، اور وقال المہاجری یا للمہاجرین، اور مہاجر آدمی نے کہا اے مہاجرین، یعنی دونوں نے اپنے اپنے جماعت کے لوگوں کو کہہ لیجئے یا اپنے اپنے گروپ کے لوگوں کو پکارنے لگے۔ انصاری نے کہا ہے انصاریوں دوڑو، یعنی میرا جھگڑا ہو گیا تو میری سپورٹ میں دوڑو۔ مہاجر آدمی نے کہا ہے مہاجر لوگوں میرے سپورٹ میں دوڑو، میرا ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا، یہ خلاصہ ہے، دونوں کا پنگا ہو گیا۔ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ خیمے سے باہر نکلے اور کہا ما بالو دعوی اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کہاں سے آ گئی؟ بھئی یہ جو تم پکار رہے ہو نا، انصاری کہے انصاریوں دوڑو، مہاجر کہے مہاجرین دوڑو، یہ تو دور جاہلیت کی ہے۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان والا اپنے خاندان والے کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا، اس کو یہ بالکل سروکار نہیں ہوتا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اور اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی حق پر ہے تو اس حق والے کا ساتھ دو، اگر وہ حق پر ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو یا آپ کے علاوہ کے خاندان کا ہو، اور اگر کوئی آدمی غلط ہے تو اس کو غلطی سے روکو، چاہے آپ کا خاندان کا ہو یا آپ کے علاوہ کوئی اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن دور جاہلیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا آدمی ہے تو ہم اس کے سپورٹ میں کھڑے رہیں گے چاہے یہ صحیح ہو یا غلط ہو، اور کہوں تو یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ ایسی جہالت آج بھی پائی جاتی ہے کہ ہمارے گھر کے کسی فرد سے پنگا ہو گیا تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب یہ غلط ہے یا صحیح۔ ہمارے آدمی سے کسی کا پنگا ہو گیا
تم آنکھیں بند کر کے اس کے فیور میں گواہی دیتے ہیں اور ہمیں یہ کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے کہ یہ صحیح یا غلط ہے۔ یہ دور جاہلیت کا کام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے حق کا ساتھ دو کوئی بھی ہو، غلط کے خلاف کھڑے ہو جاؤ کوئی بھی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر صحابہ سے کہا لوگوں ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے، ظالم کی مدد کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ ایسے غلط آدمی کا آپ سپورٹ کر کے کھڑے ہو گئے تو گویا اس کے غلطی پر آپ تعاون دے رہے ہو، اور غلط آدمی کے خلاف کھڑے ہو گئے تو گویا آپ اس کو غلط کام سے روکنے پر اس کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ پکار ہوئی تو آپ نے کہا یہ دور جاہلیت کا ہے۔ ثم قال ما شانہم، پھر آپ نے کہا معاملہ کیا ہے بھائی، یہ نوبت کیوں آ گئی؟ فاخبر بکثرۃ المہاجر الانصاری، چنانچہ آپ کو خبر دیا گیا مہاجرین کا انصاری کو مارنے کا واقعہ بتایا گیا کہ یہ مہاجر ہیں، انہوں نے ایک انصاری آدمی کو ایسا مار دیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا فإنہا خبیثہ، یہ باتیں چھوڑ دو، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ خبیث یعنی گندی باتیں ہیں کہ تم اپنے برادری، اپنے خاندان، اپنے سپورٹ والے کو پکارو اور حق اور باطل سے کوئی مطلب نہ ہو، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ وقال عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا، دھیان رکھو یہ رئیس المنافقین تھا مدینہ کے اندر، جو منافقوں کا سردار تھا۔ یہ مصلحت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے جماعت میں اپنے آپ کو شامل کر لیا تھا، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اس نے دیکھا اچھا موقع ہے لوگوں کو بھڑکانے کا، تو اس نے کہا اقد تداعوا علینا، کیا یہ تم لوگ ہم پر دہائی دینے لگے؟ یعنی یہ مہاجرین آج ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے بزبان حال کہ ہم نے ان کو ٹھہرایا، ان کی مدد کی، ان کو جگہ دیا، ان کو تعاون کیا، اور آج یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، اس طرح بھڑکانا چاہا۔ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز من العذل، چنانچہ اس نے کہا ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے ہر شریف آدمی ان ذلیل آدمی کو نکال کر باہر پھینکے، یعنی اپنے آپ کو اس نے کہا ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، اور مہاجرین کو اس نے کہا یہ بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، تو کہا کہ ہم میں سے جب کوئی وہاں پہنچے تو ان کو نکال کر باہر پھینکی۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الا نقتل یا رسول اللہ ھذا الخبیث لعبد اللہ، عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ایک خبیث آدمی ہے اس کو ہم قتل کر دیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جلالی آدمی تھے، بات بات پر وہ تلوار نکالتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ فتنہ پرور آدمی ہے، منافقوں کا سردار ہے، اور اگر آپ کی پرمیشن ہو اس کا کام تمام کر دیں تاکہ سماج سے یہ گندگی ختم ہو جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، آپ نے فرمایا نہیں، کیوں؟ یتحدث الناس انہ کان یقتل اصحابہ، کہ لوگ بیان کریں گے کہ یہ نبی اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ بھائی دنیا کو کیا پتا کہ یہ بندہ کون ہے؟ دنیا تو یہ سمجھ رہی کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کو اگر ہم نے مار دیا تو یہ میسیج چلا جائے گا کہ یہ ایسا نبی ہے جو اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، پھر بات کو بتنگڑ بنا دیا جائے گا، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ اور آگے کیا ہوگا؟ اسلام جو اتنی تیزی سے پھیلنے والا ہے اس پر ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور جو لوگ نہیں سمجھیں گے تو ڈرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارا وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے لیکن وقت کا تقاضا ہوتا، مصلحت ہوتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے کہ اس کو نہیں کیا جاتا یا نہیں کرنا چاہیے حالات کے اعتبار سے، تو اس میں یہ واقعہ ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ کہ دور جاہلیت کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے اسلام روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔